عہد نبی سے لے کر آج تک جس نے بھی بلند مقام پایا ہے اور جتنا اس نے رسول کریم کی ذات کا ادب زیادہ کیا ہے، اس نے ایمان اور تقوی میں مرتبہ زیادہ پایا ہے۔ اس امت میں سب سے اونچے قد والے شخص کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے جو ادب رسول کی داستان رقم کی، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، حتیٰ کہ نماز خالصتاً عبادت اللہ کی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ جب حضور ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور جب واپس پلٹ کے آئے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا، حضور اگلی صف تک پہنچے، اور حضرت بکر صدیق کو جب معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے مسلح چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے حضور نے اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو، لیکن آپ پیچھے ہٹے، نماز مکمل نہ کی۔ حضور آگے بڑھ کے نماز مکمل کرتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ جب میں نے تجھے اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو تو آپ نے نماز مکمل کیوں نہ کی؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ رسول کریم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ساری زندگی سراپا ادب بن کے حضور کے سامنے ہیں۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں تھا تو مجھے کسی نے کنکر مارا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق تھے، تو مجھے اشارہ کیا کہ وہ جو دو آدمی باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ، تو میں ان کو بلا کے لایا۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طیف کے رہنے والے۔ کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تم جانتے نہیں یہ رسول کریم کی مسجد ہے، یہاں تم بلند آواز سے بات کر رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی کا عمل دیکھیے، آپ فرماتے ہیں جب سے یہ میں نے ہاتھ رسول کریم کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ کبھی میں نے سطر والی جگہ پہ نہیں لگایا۔ یہ ادب رسول کا عالم ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اور جب حدیبیہ کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کے بھیجا اہل مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، مذاکرات ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی عثمان، اس سال ہم باقی اصحاب کو اور حضور کو عمرے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کو اجازت ہے کعبے کا طواف کرے۔ آپ نے کہا اہل مکہ، اہل قریش، ابھی تک تجھے ہمارے ایمان کی خبر نہیں ہوئی؟ میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف کروں؟ اگر حضور کو درمیان سے نکال دے تو کعبے کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہم جب یہاں تھے تو حضور کا چہرہ ادھر تھا، تو یہی ہمارا قبلہ تھا۔ ہم مدینہ گئے، حضور نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر دیا تو ہم نے اس کی طرف پشت کر ڈالی۔ 1.5 سال کے بعد عین حال کے نماز میں حضور نے اپنا رخ پھر ادھر کر لیا، ہم نے پھر اس کو قبلہ بنا لیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جدھر یار کا مکھڑا ہے وہی سمت کعبہ ہے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ سینے کعبہ میں کھڑے ہو کے کعبے کا طواف کرنا یہ شریعت مصطفیٰ میں عمل ہے، اور آقا کے لیے طواف کو چھوڑ دینا یہ ادب مصطفیٰ میں مبالغہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے ادب مصطفیٰ کے اندر مبالغہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز اثر نہیں چھوڑ دی حضور کے ادب کے لیے، اور پھر جنبش نہیں آنے دی جسم کو کہ حضور کا سر انور گود میں ہے اور آنکھوں میں آنسو ڈلے، تو پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا اور آپ نے ادا نماز پڑھی۔ لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لیے قربان کر چکے تھے، اور آپ کا جب دروازہ مرمت ہونے والا ہوتا تو آپ وہی مرمت نہ کرتے بلکہ اس کو باہر کھلی جگہ پہ لے جا کے دروازہ مرمت کرتے، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے حضور کا ادب کیا، اور بعد میں آنے والوں نے بھی جو ادب کی داستان رقم کی، وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔